بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محرم الحرام، یوم عاشوراء اور نیا اسلامی سال، اس عنوان پر یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہے اور بہت ساری احادیث کا، فضیلت کا اور اس مہینے کی جو ہے عاشورے کے روزے کی فضائل کے بارے میں بہت ساری ویڈیو موجود ہیں، یوٹیوب پر ہے۔ پھر بھی میں یہ ویڈیو اس لیے بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک اپنی ذاتی رائے بھی رکھ سکوں اور جو ہے کچھ باتیں آپ سے عرض کر سکوں۔ بہرحال محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جس طرح عیسوی سال جو ہے جنوری سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اور محرم الحرام میں ایک خاص دن آتا ہے جو محرم کی 10 تاریخ کا دن ہے، اور محرم کے 10 تاریخ کے دن کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور اسی دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، چاند، سورج اور تارے بنائے، اور اس کے علاوہ اسی دن جو ہے انبیاء اکرام کی بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں جو اسی دن پیش آئے، جو میں پچھلے سال کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ وہ سب باتیں بتانا میرا مقصد نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن جو ہے اصل مقصد ہے وہ نہیں حاصل ہو پا رہا ہے۔ اور اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی طور طریقے پر ڈھالیں۔ ہم مسلم کا مطلب ہوتا ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے، یعنی اسلام کے طور طریقے کو اپناتا ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کر دیتا ہے، یا کہیں گے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ ہے اصل اسلام، اور وہ ہے اصل مسلم۔ نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا، اللہ کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرنے والا۔ ظاہر سی بات ہے زندگی امتحان ہے، اور امتحان جو ہے ہر طریقے سے ہوتا ہے۔ کبھی بدنی امتحان ہوتا ہے، اللہ کوئی بیماری دیتا ہے، کبھی مالی امتحان ہوتا ہے، اللہ تنگ دستی سے گزارتا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے انسان کی زندگی جو ہے اللہ کے آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے۔ تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محرم الحرام جو ہے، اس میں جو ویڈیوز بنائے گئے ہیں مجھے ان سے اعتراض نہیں ہے، مجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ بھائی آپ جو ہے ان ویڈیوز کو تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ لوگ عملی طور پر اسلام کو قبول کیجئے۔ صرف رسمی طور پر اور جو ہے روایتی طور پر سب چیزیں ہو رہی ہے، روزہ رکھنے والے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور جو ہے تعزیے کرنے والے تعزیے بھی کر رہے ہیں، اور جو ماتم کرنے والے ماتم بھی کر رہے ہیں۔ تو جو بدعات اور خرافات ہے اور جن کے بارے میں وہ ویڈیوز ہے، وہ بس رسمی اور رواجی طور پر رہ گئے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کو پورا کا پورا اپنائیے، آپ اللہ کے حکم پر پورا اترنے کی کوشش کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش ہی سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ بری ہو جائیں گے اور جو ہے تو پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ جو ہے ناکام ہی رہیں گے۔ لیکن کوشش کرنے والے اپنی کوشش ہی کی وجہ سے جو ہے ناکام ہوتے ہیں، ناکام ہوئے لیکن کوشش کر کے ناکام ہوئے۔ لیکن کامیابی دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ ہمیں زندگی میں بھی سکون دے گا، آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہمیں
خوشنودی ملے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ بہرحال محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ امام تو نہیں کہنا چاہیے، وہ نبی کے نواسے ہے، اور ان کا جو امام سے کہیں زیادہ بڑھ کر رتبہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جن کو حضور نے کاندھے پر بٹھا کر جو ہے مدینے کی گلیوں میں گھمایا ہے، اور حضور جب نماز پڑھتے سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے، اور جب تک وہ لوگ نہیں اترتے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہتے۔ یعنی حضور کے نواسوں کا کیا مقام ہے، اور جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، بہت ہی دردناک اور اسلام کی تاریخ کا بہت ہی برا بدترین واقعہ ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔